السلام علیکم۔ مرد اپنی جلد کے حوالے سے لاپرواہ ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کے پاس خود پر توجہ دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف انہیں زیادہ تر وقت گھر سے باہر دھول مٹی اور دھوپ میں گزارنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جلد اور بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو چند ایسے طریقے بتا رہے ہیں جس سے لڑکے اور مرد بھی اپنی جلد خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ چاول کا پانی۔ چاولوں کا پانی جلد کی رنگت نکھارنے اور مردہ خلیات صاف کرنے کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے چاولوں کو بھگو کر صاف کر لیں، پھر ان چاولوں کو 3 دن کے لیے بھگو کر رکھیں اور اس پانی کو چہرہ دھونے کے لیے استعمال کریں۔ کسی ماسک میں ڈال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چاول کا پانی صرف 15 منٹ میں جلد صاف کر دے گا۔ ٹماٹر کا رس۔ کوئی بھی کٹا ہوا ٹماٹر لے کر دھوپ سے آنے والے چہرے، گردن اور ہاتھ پر کچھ منٹوں تک ملیں اور 15 منٹ بعد دھو لیں۔ ٹماٹر کے رس میں قدرتی بلیچنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو جلد سے جھریاں اور مہاسے بھی صاف کرتا ہے اور جلد کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے۔ ہلدی۔ ہلدی صدیوں سے حسن کو نکھارنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ تھوڑے سے دودھ میں چٹکی پر ہلدی ملا کر چہرے پر ماسک بنا کر لگا لیں، 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 3 بار کریں۔ باہر نکلنے سے پہلے سن بلاک لازمی استعمال کریں۔ گرمیوں کا موسم ہے جس کی وجہ سے ایئر کنڈیشن سب کی ضرورت بن جاتا ہے۔ گھروں، اسکولوں، دکانوں اور دفاتر میں ایئر کنڈیشنز کا استعمال گرمیاں آتے ہی بڑھ جاتا ہے۔ مارکیٹ میں گزشتہ کئی سال سے کراچی سمیت ملک کے گرم شہروں میں ایئر کنڈیشنز کی قیمتوں اور خرید و فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ اے سی بھی مختلف طرز کے ہوتے ہیں، جن میں کوئی نارمل بجلی خرچ کرتا ہے تو کوئی ایئر کنڈیشن کافی بجلی بچا لیتا ہے، مگر آج ہم ان ایئر کنڈیشنز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو کم سے کم بجلی خرچ کرتے ہیں۔ کم بجلی خرچ کرنے والے اے سی کو انورٹر کہلاتے ہیں، اور آج ہم ان خاص قسم کے اے سی کے بارے میں جانیں گے کہ اے سی سے ہمارے گھروں کی بجلی کتنی خرچ ہوتی ہے اور انورٹر اے سی کس حد تک ہمارے گھر کی بجلی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ عموماً ہم اپنے گھروں کے کمروں کو درجہ حرارت اپنی ضرورت کے مطابق رکھتے ہیں، مثلاً اے سی 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر چلاتے ہیں۔ ہماری ضرورت کے مطابق درجہ حرارت حاصل کرنے کے لیے کمپریسر کو ایک مقرر کردہ سپیڈ سے چلنا ہوتا ہے، جو کہ اس کی سب سے تیز رفتار سپیڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کی بجلی کافی خرچ ہو جاتی ہے۔ درجہ حرارت مطلوبہ سطح پر پہنچ جانے پر تھرموسٹیٹ کمپریسر ٹرپ کر دیتا ہے اور اس کا بلور کافی سست رفتاری سے چلنے لگتا ہے۔ پر اگر ہمارے کمرے میں ہوا لیک ہونے کے راستے ہوں جہاں سے گرم ہوا اندر آتی ہو تو کمرے کا درجہ حرارت یکایک بڑھ جاتا ہے، نتیجتاً تھرموسٹیٹ کمپریسر کو پھر سے چلنے اور ہمارے مطلوبہ درجہ حرارت کو بحال کرنے کی ہدایت جاری کر دیتا ہے۔ مثالی طور پر کمپریسر کا ٹرپ ہو جانا فائدہ مند ہونا چاہیے، کیونکہ جب کمپریسر بند ہوتا ہے تو اس وقت بجلی کا استعمال کم ہوتا ہے، مگر یہاں پریشان کن بات یہ ہوتی ہے کہ کمپریسر کی بار بار ٹرپنگ اور دوبارہ سٹارٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ اپنے نارمل موڈ پر چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے مقابلے میں سٹارٹ ہونے کے لیے زیادہ بجلی کھینچتے ہیں۔ کمپریسر کے چلنے کو مختلف رفتار سے سیٹ کرنے والی ڈیوائس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، جو کہ بجلی کے ایک ڈی سی چلنے سے ذریعے سے چلتی ہے۔ سادہ زبان میں کہیں تو یہ کمرے کا درجہ حرارت محسوس کرتے ہوئے کمپریسر کو چلانے والی موٹر کی رفتار کو مستحکم رکھتا ہے۔ اگر کمرے کا درجہ حرارت زیادہ ہے تو کمپریسر بھی اس مطابق تیز رفتاری سے چلے گا۔ اگر درجہ حرارت گرتا ہے تو کمپریسر کی رفتار بھی گر جاتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کبھی بھی کمپریسر کو ٹرپ نہیں ہونے دیتی، بلکہ خواہش کے مطابق ٹھنڈک کو برقرار رکھنے کے لیے اسے مناسب رفتار سے چلاتی رہتی ہے۔ اس طرح ایک عام کمپریسر اسٹارٹ ہونے کے دوران بجلی کا استعمال کم ہو جاتا ہے۔ انورٹر اے سی مہنگے ہوتے ہیں، مگر یہ اپنی قیمت کو مؤثر کولنگ کے ذریعے پورا کر دیتے ہیں۔ کم اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یہ بجلی بھی کم خرچ کرتے ہیں۔ انورٹر اے سی بجلی کے بلوں میں 30% کمی لاتے ہیں۔
مگر ماحول کے درجہ حرارت، کولنگ گیس کی قسم، موٹر کی قسم اور دوسرے تکنیکی پرزوں کی بنا پر یہ شرح 50% تک بھی جا سکتی ہے، یعنی آپ کا بجلی کا بل ماہانہ 50% تک کم ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ چیزیں انورٹر اے سی کو کم آواز، کم خرابیوں اور بجلی کے کم استعمال کے ساتھ پرانے اے سی پوائنٹس یونٹس کے مقابلے میں زیادہ بھروسہ مند اور مؤثر بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ انورٹر اے سی پرانے ماڈلز کے مقابلے میں مہنگے ہوتے ہیں تو آپ درست بھی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ انورٹر اے سی کے لیے اپنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو بدلے میں طویل مدت تک یہ آپ کے کافی پیسے بچائیں گے، وہ اس طرح کے یونٹ کو کم خرچ کے۔ سگریٹ کے استعمال کا انوکھا طریقہ جان کر آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھ ہی اپنے بڑے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سگریٹ کو کچن میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مچھر، مکھیوں، لال بیگوں، چوہوں، چھپکلیوں اور اڑنے والے حشرات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور کچن کو گندگی سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو ہر وقت اپنے کچن میں 2 سگریٹ بتائے گئے طریقے سے رکھنا شروع کر دیں، تاکہ آپ بھی مکھیوں اور لال بیگوں کی وجہ سے ہزاروں روپے کی ادویات یا حشرات کو مارنے والے مہنگے اسپرے خریدنے سے بچ جائیں۔ سگریٹ کیسے رکھنا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ 2 سگریٹ کو توڑ کر ان کو ایک پیالی میں نکالیں، اس میں 4 چمچ پانی، 1 چمچ بیکنگ سوڈا اور 2 چمچ لال بیگ کو مارنے والا بازاری اسپرے ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر کے کچن میں رکھ کر چھوڑ دیں۔ رات کے وقت کچن کے درمیان رکھ دیں، فرش پر، اور دن میں کونوں کی جانب رکھ دیں۔ فائدہ کیوں ہوگا؟ سگریٹ میں نیکوٹین اور تمباکو موجود ہوتا ہے جس کی خوشبو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس کو پانی، بیکنگ پاؤڈر اور لال بیگ مار دوائی کے ساتھ ملانے سے ایسی مہلک خوشبو پیدا ہوتی ہے جو ان حشرات کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان ضدی چیزوں کو گھر سے نکالنے میں آسانی۔ بہت سے لوگوں کو کان کی بیماریوں کی وجہ سے بہت تکالیف اٹھانی پڑتی ہے۔ بعض اوقات وہ کسی کے مشورے کے مطابق گھریلو علاج اپنانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بعض اوقات خطرناک ہو سکتا ہے اور آپ کی سماعت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسا کچھ کرنے سے پہلے کسی اچھے ڈاکٹر یا ماہر سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگ کان میں درد یا کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں کان میں تیل ڈالنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن کیا کانوں میں تیل ڈالنا درست ہے؟ کیا ہم کان میں تیل ڈال سکتے ہیں، خاص طور پر اگر کان میں گندگی ہو؟ اس موضوع پر معلومات کے لیے مختلف ماہرین کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ENT کے ماہر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کانوں میں تیل نہیں ڈالنا چاہیے۔ دراصل تیل میں بہت سے قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کان میں انفیکشن کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اس سے کان میں کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کانوں میں گرد و غبار اور مٹی جمع ہونے کا امکان بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کان میں تیل لگانے سے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آئیے ان تمام نقصانات کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ کان میں تیل ڈالنے کے نقصانات۔ کان میں تیل لگانے سے آپ کو بہت درد ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ صورتحال کان کے پردے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے کان میں تیل ڈالنے سے پہلے کسی ماہر سے ضرور مشورہ کریں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کان میں تیل ڈالنے سے آپ کو آٹومیٹکس ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، جس سے سماعت مستقل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات کان میں بہت زیادہ تیل ڈالنے سے گرد و غبار اور مٹی گل جاتی ہے، اس سے کان میں جمع گندگی کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کان میں تیل ہرگز نہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے کانوں میں تیل نہ ڈالنے کا خیال رکھیں، خاص طور پر ماہرین کے مشورے کے بغیر ایسی غلطی ہرگز نہ کریں، اس سے ان کے پردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کان میں تیل ڈالنے سے نمی بڑھ جاتی ہے جس سے پیپ پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ بچوں کے لیے انتہائی نقصان دہ اور اس کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ عمل بھی ہے۔ تو ان سب باتوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو تیل ڈالنا بھی ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال